انہوں نے کیا درود شریف پڑھا تھا اذان سے پہلے، یہ شاید کوئی کہے تو میں ان سے بھی یہ مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائک پر اذان دی تھی؟ جو بلال حبشی نے کیا وہ کرے نا، کیا انہوں نے مائک پر اذان دی تھی؟ ظاہر مائک پر اذان نہیں دی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت سپیکر پہ اذان دینا دین کیوں جی؟ آپ نے کبھی سنا کسی عالم سے جو کہ سپیکر پہ اذان دینے والے مؤذن کو 7 اذانوں کے ثواب کے برابر ثواب ہوتا ہے؟ کبھی سنا؟ یہ دنیا کی ایک ایجاد ہے، اس کا دین سے تعلق۔ بغیر سپیکر کے اذان دو یا سپیکر میں اذان دو، ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ لیکن اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کے آپ فضائل سناتے ہو کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جائے، یہ ثواب ملتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس چیز پہ ثواب ملتا ہے وہ محمد نے بیان کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بتاؤ، خود مانتے ہو بلال نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا، اب جو اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے وہ بدعت ہے، اس کے لیے سپیکر کی مثال قابل قبول نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اچھا قرآن پاک درخت کے پتوں، چھلکوں، چمڑوں پر لکھا ہوا تھا اور بعد میں یہ کتاب کی صورت میں آیا، تو اس کا پھر کتاب کی صورت میں آنا کیسے جائز ہو گیا؟ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ قرآن پاک چمڑے پر لکھا جاتا تھا، درخت کے پتوں پر، چھلکوں پر تحریر کیا جاتا تھا۔ یہ جو پرنٹنگ ہو رہی ہے اب، اور ایک سے ایک دیدہ زیب پرنٹنگ ہو رہی ہے، چھپائی ہو رہی ہے، یہ پریس کہاں سے بنی؟ نہ یہ کاغذات پر اس طرح لکھا جاتا تھا قرآن شریف خوش خطی کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں حضرت اس وقت اللہ کے نبی نے قرآن لکھوایا، صحابہ نے لکھا اور بعد میں اسے اکٹھا کر دیا گیا، اس میں کوئی حرج کی بات تھی؟ اور پھر صحابہ کا اجماع ہوا تھا اس بات پر۔ جب حضرت عثمان کے دور میں یہ معاملہ چلا تو صحابہ کا اجماع ہوا کہ اب صحابہ شہید ہونے لگے جنگوں کے اندر، حفاظ، کہیں یہ قرآن ضائع نہ ہو جائے تو اس کو اکٹھا کیا جائے۔ تو شریعت کے دلائل میں سے اجماع بھی ایک دلیل ہے، اور صحابہ کا اس پہ اجماع ہوا اور پھر اس کو لکھا گیا۔ کہتے ہیں مروجہ جشن میلاد اور درود شریف صحابہ کے دور میں نہیں تھا تو آپ کو نہیں چاہیے، تو کہتے ہیں چھپا ہوا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ ایک اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کیا صحابہ کے دور میں صحیح بخاری لکھی گئی تھی، کتب ستہ لکھی گئی تھی؟ جب نہیں لکھی گئی تھی ان کو کیوں پڑھتے؟ صحابہ کرام کے دور میں نہیں قرآن شریف تھا، اور پھر بعض اوقات کوئی دلیل دو تو اگلا بولتا ہے کہ بخاری شریف کی ہم کو دلیل دو۔ تو پہلے اس کی خدمت میں عرض ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا بخاری کس صحابی نے لکھی ہے؟ بھائی یہ تو بتاؤ، بخاری کی دلیل تو مانگ رہے ہو، کس صحابی نے لکھی ہے؟ یقیناً کسی صحابی نے نہیں لکھی، بخاری کی تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ اسی طرح آپ بولو سیاہ ستہ کی دلیل دو، تو سیاہ ستہ بھی یہ سب بعد میں مدون ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں شیخ محترم مولانا حضرت بزرگ جی، یہ حدیثیں لکھی گئیں نبی کے دور میں، صحابہ نے لکھی اور صحابہ نے تابعین کو سکھائی، تابعین نے تبع تابعین کو سکھائی، اور پھر اس بخاری کی کتاب کے اندر وہ بند ہو گئی، مسلم کی کتاب میں بند ہو گئی۔ اب یہ حدیثیں نبی کے دور میں موجود تھی یا نہیں تھی؟ تھی، انہی کو لکھا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے چونکہ جو امام بخاری نے لکھا ہے وہ مانیں گے، امام بخاری بھی محمد کی حدیث لے کر آ رہے ہیں، اس لیے مان رہے ہیں کہ امام بخاری سے یہ پہلے حدیث ان کے استاد نے لکھی، ان سے پہلے ان کے استاد نے لکھی، پھر تابعی نے لکھی، پھر صحابی نے لکھی، یہ وہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ آپ کے جشن میلاد النبی پہ دلیل نہیں بنتا۔ پھر کہتے ہیں اچھا کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ کرام کے دور میں سبز گنبد تھا، سبز گنبد کی ہے نا مدینہ شریف میں جا کر، تو کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ کرام کے دور میں سبز گنبد تھا، تو خوشی خوشی آپ سبز گنبد کی تو زیارت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں تو سبز گنبد تھا نہیں، بلکہ شروع میں جب گنبد بنا بھی صدیوں کے بعد بنا ہے۔ قبر نبی پر جو سبز گنبد ہے، تو مولانا الیاس قادری کہتا ہے کوئی ثابت کر دے کہ نبی کے دور میں تھا، تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کے دور میں، یہ صحابہ کے دور میں، یہ تابعین کے دور میں، یہ تبع تابعین کے دور میں، یہ محدثین کے دور میں، یہ تو ترکیوں کے دور میں بنا ہے، یہ تو بہت بعد کے اندر جا کر یہ گنبد بنا۔ اور مولانا الیاس قادری صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ صدیوں بعد گنبد بنا، اور پہلے سفید تھا، پھر پیلا تھا، پھر رنگ برنگا ہوا، اور اب جا کر سبز ہوا۔ تو تم سبز گنبد کی نسبت سے جھنڈے کیوں لے کر پھرتے ہو؟ تو بھائی یہ دلیل تو آپ ہی کے خلاف جاتی ہے۔ آپ مانتے ہو پہلے سفید تھا، پھر پیلا ہوا، پھر رنگ برنگا ہوا، کل کو کوئی اور آ کر اس کا رنگ بدل دے تو پھر جھنڈے بدل جائیں گے، پگڑیاں بدل جائیں گی؟ جو لوگوں کے دیکھا دیکھی رنگ بدلے وہ دین نہیں ہوا کرتا۔
کہتے ہیں ان وسوسوں پہ نہ جاؤ اور خوب جوش سے جشن عید میلاد مناؤ. اور اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ابن حجر مکی نے نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 12 پر نقل کیا ہے 12 پر نقل کیا ہے کہ جنید بغدادی نے فرمایا محفل میلاد میں ادب و تعظیم سے حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا. جنید بغدادی کا قول آپ کو مبارک ہو, ہمیں محمد رسول اللہ کا قول دے دو. النعمت الکبریٰ صفحہ 12 پر نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے فرمایا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا. جنید بغدادی آپ کی جھولی میں, ابو بکر صدیق میری جھولی میں. میں جنید بغدادی کو معصوم نہیں سمجھتا, میں محمد الرسول اللہ کو معصوم سمجھتا ہوں. میرے کلمے میں جنید بغدادی کا نام نہیں آیا, میرے کلمے میں محمد الرسول اللہ کا نام آیا ہے. میری اذان میں جنید بغدادی کا نام نہیں آیا, میری اذان میں محمد الرسول اللہ کا نام آیا ہے. جنید بغدادی کی دلیل ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر کہتے ہیں کہ سنو, امام قسطلانی فرماتے ہیں ولادت با سعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خاص سے یہ امر مجرب شدہ ہے کہ اس سال امن و امان والا یہ سال رہے گا, ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوگی. اچھا, عید میلاد کا جشن نکالنے سے امن و امان رہے گا. پاکستانیوں کتنے سالوں سے ہمارے ملک میں امن و امان؟ حضرت سیدنا امام قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں اور ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا دیا. یہ ارشاد جو ہے المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ 148 پر ہے. نکالنے سے امن و امان رہے گا. پاکستانیوں کتنے سالوں سے ہمارے ملک میں امن و امان ہے قائم؟ جشن میلاد ٹھوک بجا کے ہونڈے ہے. ارے اگر جشن میلاد منانے سے امن قائم ہوتا, کراچی کے اندر تمہارے جشن میلاد کے جلوس میں ہی خودکش دھماکہ کیوں ہوا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستہ, نہ یہ رسوائیاں ہوتی. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نبی سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, اور جو نبی سے ثابت نہیں اس کو ہم نہیں مانتے. اللہ نے توفیق دی. اسی درس کا اگلا حصے میں جو ان لوگوں نے دلائل پیش کیے ہیں ہم ان دلائل کو پیش کر کے ان کا جواب قرآن و حدیث سے دیں گے. خیر, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.